نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں، اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسنون دعائیں اور اعمال، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بے مثال تعلیمات، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر قدم، ہر موڑ پر اللہ کی مدد مانگنے، اس پر اعتماد، بھروسہ اور توکل کرنے، ہر شر سے صرف اسی کی پناہ مانگنے، اور ہر خیر کے لیے صرف اسی کا دروازہ کھٹکھٹانے، اس کے ہر فیصلے پر راضی رہنے، اس کی ہر نعمت کا شکر ادا کرنے، اور زندگی کے ہر معاملے میں اللہ ہی کی طرف نگاہ اٹھانے اور اسی سے امیدیں وابستہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ محترم ناظرین، مومن کی مثال، مومن کا معاملہ بہت اچھا معاملہ ہے اپنے رب کے ساتھ، کہ جب وہ اس کو تکلیف ہوتی ہے تو پھر بھی اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، اور جب اس کو کوئی خوشی ملتی ہے پھر بھی اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے۔ جب تکلیف ملتی ہے تو اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، اپنے رب سے مدد مانگتا ہے اور اس پہ صبر کرتا ہے، پھر اللہ اس کو نواز دیتا ہے۔ اور جب اس کو خوشی ملتی ہے پھر اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، وہ اس لیے کہ اس کا شکر ادا کرتا ہے۔ یعنی اس کے مومن کے ہر معاملات ہی اللہ کے ساتھ ہیں، اللہ ہی اس کے ساتھ، اللہ ہی دل میں مومن کے ہوتا ہے ہر وقت۔ اگر تکلیف ہوتی ہے پھر بھی اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے، اگر خوشی ملتی ہے پھر بھی اپنے رب کی طرف بھاگتا ہے۔ بہت ہی کریم رب ہے ہمارا، یقین کریں، اپنے رب کو سمجھیں، کتنا ہمارے ساتھ پیار کرتا ہے وہ، کتنا ہمارا خیال کرتا ہے وہ۔ گناہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں اسی وقت نہیں پکڑتا، ہمیں ٹائم دیتا ہے، سزا نہیں دیتا، ٹائم دیتا ہے کہ توبہ کر لو، میں بڑا غفور الرحیم ہوں، کہتا میں بڑا غفور الرحیم ہوں۔ ٹائم دیتا ہے تو بندے کو اس وقت گناہ کے ٹائم نہیں پکڑ لیتا، پھر بندہ جو ہے وہ اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے کہ میرے رب مجھ سے غلطی ہو گئی، تو ہمارا رب اتنا کریم ہے کہ پھر اس کو معاف بھی کر دیتا ہے۔ تو اپنے رب کے ساتھ جڑ کے رہیں، اپنے اللہ کو اپنے سارے جو کام ہیں وہ بتایا کریں، کیونکہ اس کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں ہے۔ اس عملی تربیت کے ساتھ ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہمیں صبح و شام اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے اللہ تعالیٰ کی مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے یا اس کی کسی آزمائش کا سامنا کرتے وقت ایسی دعائیں بھی سکھائی ہیں جن کا پڑھنا ایک طرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہے، دوسری طرف ہماری دنیاوی زندگی کے لیے خیر و برکت کا موجب ہے، اور صرف یہی نہیں بلکہ ہمارے لیے آخرت کا بہت بڑا ذخیرہ اور محشر میں کام آنے والا توشہ بھی ہے۔ دعا پورے یقین کے ساتھ کریں۔ ہر مسلمان کو چاہیے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت و شفقت پر کامل یقین رکھے، اور ہر دعا پڑھتے وقت اس سے اولاً یہ یقین حاصل ہو کہ وہ ایک بہت ہی کریم اور شفیق ہستی کے دربار میں ہاتھ پھیلا رہا ہے، جس کا کرم اس کے سوال سے اور جس کی محبت و رحمت اس کی طلب اور حاجت سے بہت زیادہ ہے۔ دوسرے یہ یقین ہو کہ میری کوئی حاجت، میری کوئی ضرورت اس ذات اقدس کے دائرہ اختیار سے باہر نہیں۔ اور تیسرے مسنون دعاؤں میں چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہونے کا نور بھی شامل ہے، اس لیے یہ یقین بھی ہو کہ اگر میں اپنے الفاظ میں اپنی زبان اردو پنجابی وغیرہ میں مانگتا تب بھی اس ذات کریم اور رحیم نے میرا سوال رد نہیں کرنا تھا۔ اب جب کہ میں ان الفاظ سے مانگ رہا ہوں جو اس ذات محبوب و مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اطہر سے جاری ہوئے، یعنی اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا سے، جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کیا کرتے تھے، جن سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے دربار میں نہ کوئی زیادہ عزیز ہے نہ مقرب، تو ایسے میں میری دعا کے قبول نہ ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس پختہ یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں تو یہ ناممکن ہے کہ دعا کی قبولیت کے راستے میں کوئی حجاب، کوئی رکاوٹ کھڑی ہو سکے۔ مخصوص مواقع کی دعائیں، اس باب میں ہم نے مخصوص موقع پر پڑھی جانے والی چند مسنون 40 دعائیں جمع کی ہیں۔ ان کے بارے میں ایک تو ہمارا یقین اور ایمان ہونا چاہیے کہ ان کا اپنے اپنے موقع پر پڑھنا ہمارے لیے خیر و برکت کا موجب ہے، اس کا فائدہ صرف ان مواقع تک محدود نہیں بلکہ ان دعاؤں کی پابندی ہماری پوری زندگی کے لیے خیر و فلاح، نور و برکت کا ذریعہ ہے۔ عملیات اور وظائف کے شوق میں عام طور پر مسنون دعاؤں پر ویسی توجہ نہیں دی جاتی جیسی توجہ دینا ضروری ہے۔ یاد رکھیں اگر ہم ان مسنون دعاؤں اور اعمال کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیں تو ہمیں وظائف وغیرہ کی ویسے بھی ضرورت نہیں رہے گی۔ مثلا کھانا کھانے سے پہلے اگر ہم بسم اللہ پڑھ لیں تو شیطان ہمارے کھانے میں شریک نہیں ہو سکتا، اور اگر نہ پڑھیں تو وہ برابر کا حصے دار بن کر شریک ہو جاتا ہے۔ جب ہم روزانہ 3 وقت شیطان کو اپنے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھلائیں گے، پالیں گے، پوسیں گے تو وہ ہماری زندگی کے ہر شعبے میں دخل اندازی کیسے نہیں کرے گا۔ پھر جب وہ ہماری زندگی کے دوسرے شعبوں میں دخل اندازی اور گڑبڑ کرتا ہے تو ہم عاملوں کے چکر کاٹنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح کھانے کے بعد اگر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے الحمدللہ والی دعا پڑھیں تو اللہ تعالی ہمارے رزق میں بھی اضافہ کر دے گا۔ اگر ہم الحمدللہ کی عادت ڈال لیں تو مالی پریشانیوں سے چھٹکارا مل سکتا ہے، ہر طرح چھٹکارا مل سکتا ہے۔ اسی طرح بیت الخلاء میں جاتے وقت کی دعا پڑھنے سے آدمی شیطان جنات کے شر سے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ روزانہ ہم کتنی بار اس شر سے اللہ کی پناہ حاصل کرتے ہیں؟ اگر نہ پڑھیں گے تو آج گھر گھر میں شیاطین کی فتنہ انگیزیاں انہی غفلتوں کا نتیجہ ہے۔ پھر بیت الخلاء سے فارغ ہو کر جب ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہمیں ہاضمے کی بیماریوں اور پیشاب کی بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں، کیونکہ جب
جس نعمت کا شکر ادا کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں۔ اگر ہم بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کی دعا کی پابندی کریں گے تو آج گردوں کے فیل ہونے اور گردے واش کرانے کی جو بیماری گھر گھر میں پھیل رہی ہے اس سے بچا جا سکتا ہے۔ اسی طرح مصیبت زدہ یا مریض کو دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرنے کی جو دعا سکھائی گئی ہے وہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ جس مریض یا مصیبت زدہ کو دیکھ کر آپ وہ دعا پڑھیں، ساری زندگی اس مرض یا مصیبت سے محفوظ رہیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ صبح شام کی یہ مسنون دعائیں در حقیقت ہماری زندگی کے پورے نظام کو تحفظ اور ترقی کی ضمانت ہیں، لیکن ہم ان پر توجہ دینے کی بجائے پہلے اپنی زندگی میں اپنے اعمال سے ابتری، انتشار اور گڑبڑ پیدا کرتے ہیں، پھر ان کے ازالے کے لیے عملیات اور وظائف بلکہ جعلی پیروں کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو پھر آپ کا جو ہے وہ مال بھی آپ سے لے لیتے ہیں اور آپ کو گمراہ بھی کرتے ہیں، آپ کا ایمان کا بیڑا بھی غرق کرتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، دعاؤں کے آداب جو ہیں، ان دعاؤں کے آداب میں چند باتوں کو ملحوظ رکھا جائے۔ جو الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہیں ان میں ایک لفظ کی بھی کمی بیشی نہ کی جائے۔ جو دعا جس موقع کے لیے سکھائی گئی ہے وہ اسی موقع پر پڑھی جائے۔ اگر کسی دعا کے ساتھ کوئی مقدار حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان اور مقرر فرمائی تو اسے اتنی ہی مقدار میں پڑھا جائے، نہ اس میں کمی کی جائے اور نہ اس میں اضافہ کیا جائے۔ دعا پڑھنے میں نیت درست کی جائے کہ یہ دعا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر پڑھ رہا ہوں یا پڑھ رہی ہوں۔ اس دعا کے جو دنیاوی فوائد بتلائے گئے ہیں ان کا پختہ یقین رکھا جائے۔ جن فوائد کا ہمیں علم نہیں اللہ تعالیٰ سے وہ بھی مانگے جائیں اور ان کا بھی یقین رکھا جائے۔ ان دعاؤں کے اخروی فوائد کا پختہ یقین رکھا جائے۔ ان مسنون دعاؤں کا ہم ترجمہ بھی دے رہے ہیں کتاب میں، دیگر عنوانات میں والی دعائیں، اور ان کا ترجمہ طوالت کے خوف سے نہیں دیا گیا۔ تو محترم ناظرین، بہت زیادہ دعائیں ہیں، یہ آج کل سب کو یاد ہیں۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ یاد کرے اور صبح شام ان کو پڑھا کرے۔ یہ بہت، جب آپ ان دعاؤں پہ عمل کریں گے تو پھر ہماری جو ہے وہ ہمارے لیے آسانیاں ہی آسانیاں ہوں گی اور ہمیں ہر قسم کی جو ہے نقصانات سے ہمیں بچنے کی توفیق ہوگی اور اللہ ہمیں بچائے گا ہر قسم کے نقصانات سے۔ اور یہ ہر بندہ جانتا ہے سونے کی دعا کون سی ہے، کھانے کی دعا کون سی ہے، بیت الخلاء میں جانے کی دعا کون سی ہے، صبح اٹھنے کی دعا کون سی ہے۔ اگر نہیں آتی تو یاد کریں۔ تو جو ہم نے پڑھا، جو ہم نے سنا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔